بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریز تاجر بن کر آیا تھا، لیکن اپنی خباثت سے آہستہ آہستہ حکومت پر قبضہ کر لیا۔ تاریخ میں ایسی گھٹیا حرکت کسی نے نہیں کی تھی، اور کمینہ جب حکومت پر آتا ہے تو وہ ظلم اٹھاتا ہے۔ انگریز نے بھی ہندوستانیوں پر بڑے ظلم و ستم ڈھائے۔ اس کے نتیجے میں 1857 میں انگریز کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی ابتدا میرٹھ سے ہوئی تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پورے ملک میں بغاوت پھیل گئی۔ جس طرح پورے ہندوستان میں آزادی کے شعلے بھڑک رہے تھے اور مسلح جنگ شروع ہو چکی تھی، اور انگریز کو اس ملک میں پناہ کی جگہ تلاش کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی، اسی وقت ضلع سہارنپور، ضلع مظفر نگر اور تھانہ بھون اس تحریک میں پیش تھے۔ تھانہ بھون کا سارا انتظام مسلمانوں نے حضرت حاجی امداد اللہ کے سپرد کیا تھا۔ آپ نے تھانہ بھون کے تمام علاقوں میں شرعی قوانین کے نفاذ کا اعلان کیا اور خود شرعی قاضی کی حیثیت سے معاملات نمٹانے لگے، اور تھانہ بھون پر ایک اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ اس کو سنبھالنے کے لیے اور حضرت حاجی امداد اللہ کے تعاون کے لیے حضرت مولانا قاسم نانوتوی اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھانہ بھون ہی میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انگریز کے خلاف ہندوستان کے عمومی حالات دھماکہ خیز ہو چکے تھے، اور مختلف ضلعوں اور قصبات اور شہروں میں انگریز پر حملوں کی ابتدا ہو چکی تھی۔ اس درمیان علماء حق نے ایک مجلس مشاورت بلائی، جس میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمد ضامن شہید، مولانا شیخ محمد محدث اور قاضی عنایت علی شریک ہوئے۔ ادھر مولانا محمد تھانوی صاحب کو اس جہاد میں ایک اشکال یہ تھا کہ طاقت کا توازن برابر نہیں، یعنی انگریز ہتھیاروں سے لیس ہے اور ہمارے ہاتھ خالی ہے۔ ان کو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا کہ اہل بدر کے پاس جو اسلحہ تھا اتنا بھی ہمارے پاس نہیں ہے، وہ خاموش رہے۔ ان کا دوسرا اشکال یہ تھا کہ امیر نہیں، بغیر امیر کے جہاد کیسے ہوگا؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امیر بنانے میں کیا دیر لگتی ہے، حضرت حاجی امداد اللہ موجود ہے، انہی کے ہاتھ پر بیت جہاد کی جائے۔ یہ سن کر شیخ محمد نے فرمایا، بس مولانا، بات سمجھ میں آ گئی۔ یہاں اس مشاورت میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ انگریز پر حملہ کرنا چاہیے۔ بعض حضرات نے انگریز کے عام مقامات پر حملے کی تجویز دی، مگر حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ اسلحہ ڈپو پر حملہ کریں گے، اگر ہاتھ آ گیا تو سارا اسلحہ مل جائے گا۔ جب حملے کی تجویز پاس ہو گئی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ امی جان، جہاد فرض ہو چکا ہے، اگر آپ مجھے خوشی سے جانے کی اجازت دو گی تو ثواب میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ والدہ نے کہا، بیٹے تم اللہ کا مال ہو، میں خوشی سے تم کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں، اگر تم زندہ آ گئے تو میں تم سے مل لوں گی، نہیں تو آخرت میں انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد حضرت نے والد صاحب سے اجازت حاصل کی اور شیر علی کے باغ کی سڑک پر حملے کے لیے سب تیار ہو گئے۔ اس درمیان خبر آئی کہ انگریز کا توپ خانہ سہارنپور سے شاملی کو بھیجا گیا ہے، ایک پلٹن اسے لا رہی ہے اور رات کو یہاں سے گزرے گی۔ اس خبر سے لوگوں میں تشویش ہوئی، کیونکہ جو ہتھیار ان مجاہدین کے پاس تھے وہ تلوار، بندوق اور برچھے وغیرہ تھے، مگر توپ کسی کے پاس نہ تھی۔ توپ خانے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے؟ حضرت گنگوہی نے فرمایا کہ فکر مت کرو، یہ سڑک ایک باغ کے کنارے سے گزرتی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب کو 30 یا 40 مجاہدین پر حضرت حاجی صاحب نے افسر مقرر فرمایا تھا۔ آپ اپنے تمام ماتحتوں کو لے کر باغ میں چھپ گئے اور سب کو حکم کیا کہ پہلے سے پوزیشن سنبھال کر تیار رہو، جب میں حکم کروں تو سب کے سب ایک دم فائر کھول دینا۔ چنانچہ جب انگریز پلٹن اپنے توپ خانے کے ساتھ سامنے سے گزری تو سب نے ایک دم فائر کیا۔ انگریز پلٹن گھبرا گئی کہ نہ جانے کس قدر آدمی ہوں گے جو یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ انگریز توپ خانہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضرت گنگوہی نے توپ خانہ کھینچ کر حضرت حاجی صاحب کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ اس کامیابی پر اس زمانے میں اخبارات میں خبریں شائع ہوئی۔ کوہستان اخبار نے اس توپ کی تصویر بھی چھاپ دی جو اس معرکہ میں علماء دیوبند کے ہاتھ لگا تھا۔ سرخی اس طرح لگی تھی، شاملی کے مجاہدین انگریزی لشکر کے توپ خانہ پر فتح یاب ہوئے۔ غازیان دین کی مختصر جمعیت نے الحاج مولانا رشید احمد گنگوہی کے حسن تدبیر سے دشمنوں کی توپیں چھین لی۔ اخبار کوہستان 1964۔ دوسری طرف قاضی عنایت علی خان نے اپنے چند آدمیوں کی ہمراہی میں انگریزوں کا وہ اسلحہ اور کارتوس جو بیگوں میں سہارنپور سے کیرانہ لے جا رہے تھے چھین لیے۔ انگریز افسر جو ساتھ تھے مقابلے میں آ کر مارے گئے۔ سہارنپور اور مظفر نگر کے حکام کو اس واقعہ کی اطلاع ملی تو بدلہ لینے کے لیے موقع کے منتظر رہے۔ اس کامیابی کے بعد مجاہدین کو معلوم ہوا کہ کلیکٹر اسپین کی وزٹ کی غرض سے شاملی آیا ہوا ہے۔ مجاہدین کی نظر میں یہ ظالم تحریک آزادی کا سب سے بڑا دشمن تھا،
اس لیے وہ اس طاق میں تھے کہ کسی طرح اس سے انتقام لینے اور مزہ چکھانے کا موقع ملے۔ چنانچہ شاملی میں اس کے قیام کا پتہ چلتے ہی مجاہدین کا لشکر دیوانہ وار کوچ کرتا ہوا شاملی پہنچ گیا۔ اس لشکر کے سربراہ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ان کے ساتھ دوسرے اکابر علماء بھی موجود تھے۔ جس وقت لشکر کے شاملی پہنچنے کی اطلاع انگریز حکام کو ملی تو فوراً مسلح دستے اور انگریزی فوج مقابلے کے لیے بلائی گئی اور دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ مجاہدین کا جوش و خروش ناقابل بیان تھا۔ بھاری جنگ کے بعد انگریزی فوج کو راہ فرار اختیار کرنی پڑی اور وہ تحصیل کی عمارت میں محصور ہو کر رہ گئے۔ یہ عمارت اس قدر مضبوط تھی کہ ایک مضبوط قلعہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ دروازہ بند کر کے فوج اور پولیس دیواروں کے اوپر سے مجاہدین پر گولیاں برساتے رہے، جو کھلے میدان میں صف آرا تھے اور گولیوں سے حفاظت کا کوئی سامان نہ تھا۔ انگریزی دستے عمارت کے اندر دیواروں کی پناہ میں چھپے ہوئے گولیاں چلا رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مجاہدین کا شدید جانی نقصان ہوا، مگر عزم و ہمت سے میدان میں گولیوں کی بارش کھلے سروں پر برداشت کرتے رہے اور استقامت کا یہ عالم تھا کہ 2 دن تک اس جنگ کو برابر اسی طرح جاری رکھا۔ تیسرے روز قائد لشکر حافظ ضامن شہید نے آگے بڑھ کر تنے تنہا تحصیل کے مضبوط اور مستحکم پھاٹک پر ایسا حملہ کیا کہ دروازہ ٹوٹ گیا۔ مجاہدین اور لشکر کفار نے گولیوں کی بوچھاڑ کرنا شروع کر دی۔ طرفین کے سینکڑوں آدمی زخمی اور ہلاک ہوئے اور انگریزی فوج کی گولیوں کی پرواہ نہ کر کے حافظ محمد ضامن شہید نے سینہ سپر ہو کر فاتحانہ پیش قدمی میں جام شہادت نوش فرمایا۔ تحصیل کے دروازے کے قریب ایک جھونپڑی تھی جو غالباً نگران سپاہیوں کے سایہ کے لیے بنائی گئی تھی۔ حضرت نانوتوی نے پھرتی سے بڑھ کر اس چھپر کو اپنی جگہ سے جلد اکھاڑ کر اسے تحصیل کے دروازے سے ملا دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ آگ کا لگنا تھا کہ تحصیل کے پھاٹک کے کواڑ بھی جل اٹھے اور بند دروازہ مجاہدین کے لیے خود بخود کھل گیا۔ مجاہدین یلغار کرتے ہوئے تحصیل کے اندر گھس گئے اور قلعہ بند فوج سے دست بدست جنگ ہونے لگی۔ جنگ کا پانسا مجاہدین کے حق میں پلٹ آیا اور انگریزی فوج کو شکست ہو گئی اور تحصیل شاملی پر مجاہدین کا قبضہ ہو گیا۔